سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حضرات گرامی، ہمارا جو فقہی مضمون ہے وہ تیمم کے متعلق چل رہا ہے. آپ سنتے آ رہے ہیں. تیمم کے لفظی معنی آپ کو معلوم ہی ہے، ارادہ کرنا. اور شریعت میں اصطلاح شریعت میں یہ ہے کہ پاک مٹی پر پہلے نیت کرنا، پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے کا پورے مکمل چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. یہ شریعت میں مسح کہلاتا ہے. یہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی اللہ کی جانب سے نعمت اور سہولت ہے، بہت بڑی سہولت ہے. کیونکہ پانی اگر کہیں میسر نہ ہو، پانی نہیں ملتا ہو، پانی اگر نہیں ملتا ہو تو شریعت نے قاعدہ قانون بنا دیا کہ تم پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کر لو. پانی نہیں ملتا یا کوئی عذر ہے، بیمار ہے، آپ کو مرنے کا خوف ہے، مرض بڑھ جانے کا خوف ہے، یا پانی 1 کلومیٹر چاروں سے مشرق مغرب جنوب شمال نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں شریعت بالکل ہمارے لیے سہولت عطا کی کہ تم جو ہے پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کریے. اب اس کے اندر نیت ضروری ہے. اس کی جو شرائط ہے نا، وہ شرائط 6 ہیں. ان 6 شرائط کو اپنے ذہن میں رکھ لیں. نیت کے متعلق آپ کو بتا دیا. نیت اس وقت یہ نیت کرنا کہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یا فرض نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. اس طرح وضو کا تیمم بھی وہی ہے اور غسل کا تیمم بھی ہے. نمبر 1. دوسرا مسح کرنا. مسح کے بڑے عربی میں پوچھنے کے آتے ہیں، چہرے پر ہاتھ گھمانے، کسی چیز پر ہاتھ گھمانے کے آتے ہیں. تو مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا مسح پورا. اور یاد رکھیں کہ چہرے کا مسح کا مطلب کیا ہوا جانتے ہو؟ یہ ہم پر جو سارا چہرہ دھونا پڑا وضو کے اندر، تو یہ پورا کا پورا صرف آپ یہاں ہاتھ لگاتے ہیں مسح ہو گیا نہیں. چہرہ یہ بال سے لے کے ٹھڈی کے نیچے تک اور دونوں کانوں تک، یہ دونوں کانوں کی لو تک پورا کا پورا مسح کرنا. اور جو ہے اس طرح یہ انگلی ہوتی ہے ناک کے اندر بھی مسح کرنا مکمل. بعض کے بال بڑے ہوتے ہیں، کچھ یہ ہوٹ چھپ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، اس طرح وہاں پر بھی ہاتھ پھیر کر مسح کرنا. یاد رکھیں اس کو مکمل طور پہ مسح کرنا. بعض اوقات پینٹ کرنے والا پینٹ کرتے وقت پینٹ چہرے پہ لگ جاتا ہے، ہاتھ پر لگ جاتا ہے، اس کو دور کرنا. کسی عورتوں کے اندر یہ جو ہے کڑے پہنتے ہیں یا جو ہے چوڑیاں پہنتے ہیں یا گوٹی کوئی پہنتا ہے تو اس کو ہلا دینا، گھڑی پہن رہے ہیں تو اس کو ہلا مسح. اس کو آج ہم جو ہے صرف مسح سپوز کے جو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نائب ہے وضو کا. اور وضو کے اندر آپ بال برابر بھی جتنے اعضاء دھونی ہیں اس کے اندر بال برابر بھی خشک ہو جائے تو آپ کو وضو نہیں ہوگا. جب نہیں ہوتا وضو نہیں ہوتا تو تیمم بھی نہیں ہوگا. پہلے نیت کرنا 6 شرائط میں سے، دوسرا مسح کرنا. اور جو انگلیاں استعمال کر رہے ہیں آپ پورا کا پورا ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، کم سے کم اس کے لیے 3 انگلیوں کا استعمال کریں. کم سے کم ظاہر تو پورا ہاتھ ایسا اس کا طریقہ ہی ہے کہ جو ہے یہ 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیوں کو اس طریقے سے یہاں سے لے جانا ہے، یہاں کولی کے اندر آنا ہے. پھر یہ 2 استعمال ایسا. اب ادھر اس کو استعمال کر رہے ہیں ایسے، اس طرح یہ چہرہ تو آپ کو معلوم ہے، اس طرح آپ جو 2 منٹ پر مسح کرنا. 3 انگلیاں کم سے کم استعمال کرنا. اور چوتھی چیز ہے مٹی ہونا. آپ جو ہے فائبر پر مسح کر رہے ہیں، لکڑی پر مسح کر رہے ہیں، آپ کا مسح مٹی کی جنس ہونا. مٹی کی جنس عام میں سمجھ میں آنے کے لیے آپ بتانا چاہتا ہوں، مٹی ہے، اینٹ ہے، ریت ہے، پتھر ہے، یہ چیزوں پر آپ کو مسح کرے تو مسح ہو جاتا. آگے مٹی کیا کیا چیز ہے اس کے اندر. اور مٹی پاک کرنے والی ہے نا، 5 ہی چیز کیا ہے مٹی پاک کرنے والی ہے. مطلب کیا ہے؟ کوئی پیشاب کر دیا ہوگا اور سوکھ بھی نہیں ہوگی تو پیشاب کر دیا ہوگا، بچہ کیا ہوگا یا جانور پیشاب کیا ہوگا، وہ ناپاک ہے تو کیا پاک کرے. 6 چیز یہ کہ پانی پر قدرت نہ ہونا.
چھٹی چیز پانی پر قدرت نہ ہونا. ابھی لمبی بحث ہے پانی پر قدرت نہ ہونے والے تو بعض جگہ کنویں رہتے پانی نکالنے کے لیے کچھ بھی نہیں. کیا کریں گے؟ پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. آپ ایسی کشتی میں چلے جا رہے ہیں، ایسی کشتی میں چلے جا رہے ہیں کہ آپ پانی نہیں نکال سکتے ہیں. یا آپ پلین میں سفر کر رہے ہیں، پانی میسر نہیں ہے. جہاں بھی آپ کا پانی کی قدرت نہیں ہے، وہاں شیر بیٹھا ہوا ہے، بڑا صاحب بیٹھا ہوا ہے. مسائل ہوتے ہیں. اور یہ جو آسان بات ہے حالت اسلام کو مطابق کی جو اعتبار میں اور آسائے تیمم پر معنی مسا کا نہ ہونا، مطلب یہ کہ آسائے تیمم پر کوئی جو ہے چنگم لگا ہوا ہے، مسا کرنے کی جگہ پر چنگم لگا ہوا ہے، یا ایسا گم لگا ہوا ہے کہ پانی وہاں تک نہیں پہنچتا. عورتوں کے لیے ایک اور دوسری بات ہے، عورتوں کے لیے ہے جو لباس کا موقوف ہونا بھی شرط ہے. اور اب جو ہے میں ایس بھی آ رہا ہوں تیمم کر رہے ہیں، لباس بھی آ رہا ہوں موقع تیمم کر رہے ہیں. یہ 6 بلکہ 8 بیان کیے گئے یاد رکھیے. آج پھر انشاءاللہ عزیز اللہ آپ کو بیان کیا جائے گا تیمم کے 6 شرائط. ایک نیت کرنا، مسا کرنا چہرے اور ہاتھ کا. تیسرا کم سے کم 3 انگلی استعمال کرنا، مٹی پر کرنا، مٹی پاک رہنا اور پانی پر قدرت نہیں ہونا. یہ بات یاد رکھیے. یہ 6 اصل ہے، 6 چیزیں اصل ہے جو ہے جبھی تیمم کر سکتے ہو. اللہ نے ذریعے اللہ کی بات کروں گا جو بولی گا ہم کو تشکیل سمجھنے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و علیہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.